السلام علیکم ڈیئر لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں پائیں، اور ساتھ ساتھ کر دیں ہمارے چینل کو سٹارٹ سے ہی سبسکرائب، کیونکہ مجھے پتہ ہے بعد میں آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کرنا۔ تو چلیے چلتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنے آج کے ناول ضد عشق کی قسط نمبر 10، جس کی رائٹر ہے منتہا چوہان۔ حاضر کے کہے جملوں کی باز گشت نے اسے ساری رات انگاروں پہ جلائے رکھا، دل تھا کہ بس کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ اس کے لیے بے وفا تھی اور یہ جواب اس نے اسے انتقام کے لیے دی تھی۔ اب عنائشہ کو سب سمجھ آنے لگا تھا۔ عنائشہ کو حاضر کی آنکھوں میں جو آج نفرت نظر آئی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس کی نفرت کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ وہ دکھ تھا جو وہ اکیلے سہ رہی تھی، صرف ایک وعدے کے پیچھے جو اس نے حاضر کی ماں سے کیا تھا۔ وہ اس وعدے کا پاس رکھے ہوئے تھی، اگر حاضر نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے تو میں کل ہی ریزائن کر دوں گی، مجھے یہ جاب کرنی ہی نہیں۔ وہ ایک فیصلہ کرتے مطمئن ہوتی بستر پہ لیٹی۔ آج کافی دنوں بعد عابدہ بیگم کو پھر کھانسی کا بہت دورہ پڑا اور عنائشہ نے بہت مشکل سے انہیں کھانا کھلا کے میڈیسن دے کے سلایا تھا، اور کل انہیں دوبارہ ہاسپٹل لے کے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں کیوں کرنے لگی ان سے شادی؟ کشش ادھر سے ادھر چکر لگاتی غصے سے بھری ہوئی تھی۔ یامین کے غصے میں کہے الفاظ کو وہ یاد کرتی خود کو باور کروا رہی تھی کہ وہ اب بدلے کے لیے یہ سب کرنے والے ہیں۔ ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گی، دیکھتی ہوں کیسے کرتے ہیں مجھ سے شادی۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ یامین کے روم کی جانب بڑھی۔ وہ ابھی شاور لے کے نکلا تھا کہ دروازے پہ ناک کرتی وہ اندر داخل ہوئی۔ بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا وہ شرٹ لیس تھا۔ آئینے میں اسے اندر آتا دیکھ یامین نے لب بھینچے اور آگے بڑھ کے سائڈ سے اپنی شرٹ اٹھائی اور پہننے لگے۔ ناک کرنے کے ساتھ اجازت بھی لیتے ہیں اندر آنے کی، گھرک کے کہتا وہ کشش کو شرمندہ کر گیا۔ بندہ ایسا کام باتھ روم میں کر لے جس سے آپ کو کسی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ کہاں شرمندہ ہونے والی تھی، الٹا یامین کو ہی شرمندہ کر گئی۔ کیوں آئی ہو؟ اس کی بات نظر انداز کرتا وہ اس کے یوں صبح آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں آپ سے صاف اور شفاف لفظوں میں یہی کہنے آئی ہوں کہ مجھ سے شادی کے خواب نہ ہی دیکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ دھمکی دیتی وہ یامین کو آگ لگا گئی۔ اس نے کل کو غصے میں سب کہا جبکہ اس کا ایسا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے جو صبح آن پہنچی ہو؟ ہاں تو آپ بھی تو حد کرتے ہیں، کتنی چھوٹی ہوں میں آپ سے؟ منہ بناتے وہ یامین کو پاگل کر دینے کے در پہ تھی۔ ہاں دودھ پیتی بچی ہو نا جسے شادی کا مطلب بھی نہیں پتا، جبکہ اوروں کی شادی کروانے میں بہت ماہر ہو۔ لاپرواہ انداز میں بالوں کو سنوارتے وہ کشش کو آج صحیح معنوں میں زج کر رہا تھا۔ دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں، نروٹھے پن سے کہتی وہ اس کے سامنے آئی۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ یامین نے اپنا لیپ ٹاپ چیک کرتے مزے سے کہا، اگر آپ نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا نا تو میں دادا جی کو آپ کی شکایت لگا دینی ہے۔ دھمکی دی؟ میں تو ڈر گیا، اب کی بار مذاق اڑایا، میں آپ سے شادی نہیں کرنے والی، لڑائی والے انداز میں کہا۔ خود کو دیکھا ہے آپ نے؟ کتنے موٹے ہیں آپ اور میں کتنی سمارٹ ہوں؟ ایک اور اعتراض اٹھایا۔ واٹ؟ یامین نے حیرت سے خود کو دیکھا۔ میں کب سے تمہیں موٹا لگنے لگا؟ یہ دیکھیں ذرا اپنی بازو اور میری دیکھیں۔ کشش نے بھمیں اچکائی۔ یامین نے اپنے مسلز دیکھے جنہیں دیکھ لڑکیاں آہیں بھرتی تھی۔ ایک یہ میڈم اسے موٹا کہہ رہی تھی۔ نہ حد ہی ہو گئی، جیلس مت ہو اور میرے لیے ایک کپ کافی کا بنا کے لاؤ۔ یامین نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے آرڈر لگایا۔ کیا میں کافی لاؤں آپ کے لیے؟ کشش کو جھٹکا ہی تو لگا۔ ہاں، لیپ ٹاپس پہ نظریں جمائے کہا۔ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، میں کالج جا رہی ہوں اور آپ نا مجھ پہ شوروں والا روب نہ جمائیں، سمجھے آپ؟ انگلی اٹھا کے غصے سے وارن کرتے وہ منہ بنا کے کہتی باہر نکل گئی۔ بے اختیار ہی یامین کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ بہت مشکل ہے چہرے سے دل کا راز پڑھ لینا، جو گہرے ہوتے ہیں وہ پہچانے نہیں جاتے۔ امارا تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ میرا اپنا دل تھا کہ توبہ ہی میری بہو بنے، لیکن داور کے آگے مجبور ہو گئی ہوں۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں توبہ کو ہی اپنی بہو بناؤں گی، سویرا بی بی نے بہن کو دلاسا دیا۔ میں کیا سوچ رہی ہوں باجی، کیوں نہ میں یامین سے توبہ کا رشتہ کر دیں؟ ہیں تو وہ بھی آپ ہی کا بیٹا نا؟ امارا کے یوں اچانک کہنے پہ سویرا بیگم کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں باجی، داور اگر کرن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیں، زور زبردستی کی میں قائل نہیں۔ آپ یامین کے لیے بات کریں، ویسے بھی اس کی زندگی میں کوئی نہیں، میری توبہ کسی سوتن پہ بن کے جائے میرا دل نہیں مانتا۔ منہ بنا کے بولا۔ نہ تو علیزہ کو بھول گئی ہو؟ دانت پیستے کہا۔ باجی، اس نے پورے خاندان میں ہم سب کی ناک کٹوا دی ہے، بھائی کو تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور 3 سال پہلے کی بات ہے، نہ جانے کہاں دفع ہو گئی ہیں۔ ایسی اولاد سے تو بندہ بے اولاد ہی اچھا۔ نہیں، کل کو اگر وہ واپس آ جاتی ہیں تو کیا تب سوتا نہیں ہوگی تمہاری بیٹی اس کی؟ سویرا بی بی اپنے مطلب کی بات کی۔ کیا یامین اسے اپنائے گا؟ امارا نے بھی آگے سوال داغا جس کا جواب خود سویرا بی بی کے پاس بھی نہ تھا۔ یہاں تو ایک رات باہر رہنے والی کو کوئی نہیں اپناتا، تو وہ تو 3 سال سے غائب ہیں، اور جو اب تک نہیں آئی وہ آگے کیا آئے گی؟
اور ویسے بھی یامین کتنے ہوٹلز کا مالک ہے، اتنا پیسے والا ہے، اور کیا چاہیے میری طوبہ تمہاری بہو بھی بن جائے گی اور یامین بھی طوبہ جیسی لڑکی کو پا کے خوش رہے گا۔ امارہ اپنی ہی کہی جا رہی تھی جبکہ سویرا بی بی کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ اتنے ہوٹلز کا مالک یہ سچ تھا، وہ واقعی اس وقت پیسوں میں کھیر رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب علیزہ اسے صرف اس لیے چھوڑ گئی کہ یامین کے پاس اپنا کچھ نہیں، اور آج وہ کروڑوں کا مالک ہے جبکہ ان کا اپنا بیٹا ایک وکیل۔ بس ان کے دل میں لالچ پھر سے جاگا۔ یہ کیا ہے؟ عنائشہ نے حاذق کے سامنے اپنا ریزائن لیٹر رکھا۔ میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں، بنا حاذق کی طرف دیکھے سنجیدگی سے کہا۔ آنکھوں کے لال ڈورے رت جگہ کا پتہ دے رہے تھے۔ حاذق نے لیٹر اٹھا کے پڑھا اور ایک قہر کی نظر عنائشہ پہ ڈال لی اور لیٹر پھاڑ دیا۔ عنائشہ ہانکوں کی طرح حاذق کو دیکھے گئی۔ اس ہوٹل میں جاب شروع کرنے سے پہلے یہاں کے رولز لگتا ہے تم نے پڑھے نہیں؟ پیپر ویٹ کو گھماتے وہ پراسرار انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ عنائشہ کو کچھ ٹھیک نہ لگا۔ تم یہ جاب 6 ماہ سے پہلے نہیں چھوڑ سکتی کسی صورت بھی، اور اگر چھوڑو گی تو رولز کے مطابق تمہیں 2 لاکھ جمع کروانے ہوں گے۔ اٹھ کے اس کے پاس آتا وہ اس پہ سور ہی پھونک رہا تھا۔ ایسا نہیں لکھا تھا کانٹریکٹ میں۔ عنائشہ کو وہ کانٹریکٹ یاد آیا۔ حلق تر کرتی وہ بولی۔ انٹرکام پہ مسٹر جمیل کو اندر بلایا اور کانٹریکٹ کے پیپرز منگوائے، جنہیں پڑھ کے عنائشہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ سب دھوکہ تھا، وہ جان گئی تھی حاذق اسے پھنسا رہا ہے۔ آپ صحیح نہیں کر رہے، آپ نے یہ جھوٹے پیپرز۔ لہجہ نم ہوا۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن تم پروف نہیں کر سکو گی، بہت پرسکون انداز میں کہا۔ بدلے کے لیے آپ اتنا گر جائیں گے؟ سوچا نہ تھا، گرے ہوئے لوگوں کے لیے اگر تھوڑا سا گرنا پڑ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اسی کے انداز میں جواب دیا۔ عنائشہ نے سخت نظروں سے حاذق کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، 6 ماہ کی بات ہی ہے نا، میں کروں گی، آپ کر لیں جو کرنا ہے اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ آپ کو جو مجھے تکلیف پہنچانی ہے پہنچا لے، آپ کے اندر کے مرد کو سکون آ جائے گا۔ سکون کی بات تو تم کرو ہی مت۔ عنائشہ فردوس غصے سے اس کے پاس آتا اس کے بازو کو جکڑے دانت پیستے وہ بولا۔ میرا سکون برباد کر کے جس طرح تم سکون سے رہ رہی تھی، I swear برباد نہ کر دیا تمہیں تو کہنا۔ اس کے لفظوں میں کتنا زہر بھرا تھا۔ عنائشہ تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ آج وہ ایک نئے حاذق سے مل رہی تھی جو صرف نفرت کرنا جانتا تھا۔ انٹرکام بجا تو نظروں کے حصار میں اسے لیے انٹرکام کی طرف بڑھا۔ سر مس فروا آئی ہیں آپ سے ملنے۔ اوکے بھیج دو، کہتے ساتھ ہی عنائشہ کی جانب بڑھا۔ آؤٹ فرام مائی روم، سختی سے کہتا وہ عنائشہ کی انسلٹ کر گیا۔ اتنے میں فروا اندر داخل ہوئی۔ ہائی حاذق، ہاؤ آر یو؟ بہت ماڈرن ڈریس اور انداز میں کہتی وہ حاذق کی جانب بڑھی اور حاذق سے گلے ملی۔ حاذق بھی اس سے مسکرا کے ملا۔ ہاؤ آر یو ڈیئر؟ ویٹ اے سیکنڈ۔ فروا کو ایکسکیوز کرتا ہوا عنائشہ کی جانب موڑا۔ مس عنائشہ گو اینڈ ٹیک 2 کپ آف کافی۔ عنائشہ کو کہتا وہ فروا کی جانب موڑا۔ عنائشہ کا ہتک کے مارے چہرہ لال ہو گیا اور جھٹکے سے مڑتی روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی جو اسمائل حاذق کے لبوں پہ تھی وہ یکدم کہیں جا سوئی۔ فروا آئندہ اپنی لمٹ میں رہنا۔ دس از لاسٹ وارننگ فار یو۔ انتہائی اسپارٹ لہجے میں کہتا وہ فروا کو ٹھٹکا گیا، لیکن فروا نے کوئی آرگیو نہ کیا۔ حاذق جیسا فاسٹ بندہ کب کس مقام پہ کس کی کیا انسلٹ کر کے رکھ دے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عنائشہ کافی کے 2 مگ لے آئی اور انہیں پیش کیا۔ اس کی آنکھوں کی نمی حاذق کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ کافی کا مگ رکھتے وہ پلٹنے لگی تھی کہ اس کا ہاتھ کافی کے مگ کو لگا اور کافی چھلکی اور فروا کے ڈریس کو خراب کر گیا۔ اور یہ کیا کیا تم نے ایڈیٹ گرل؟ فروا نے اٹھتے ہوئے غصے سے ڈریس کو صاف کرتے کہا۔ ایم سوری، غلطی سے ہاتھ لگ گیا۔ عنائشہ گھبرائی۔ ایڈیٹ یو یوز لیس گرل، میری ساری ڈریس خراب کر دی۔ ایم سوری میم۔ عنائشہ نے روندے لہجے سے پھر معافی مانگی۔ واٹ سوری؟ جانتے بھی ہو کتنے کی ڈریس ہیں یہ؟ کبھی دیکھی ہو تو نا؟ فروا نے بھی ٹیڑھے میڑے منہ بناتے کہا۔ 1 منٹ۔ عنائشہ کے غصے سے بھری آواز سنائی دی اور آگے بڑھتے وہ فروا کے پاس آئی۔ ایک قہر آلود نظر حاذق پہ ڈالی جو بنا کسی تاثر کے ابھی بھی چیئر سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاس پڑی کافی کا مگ اٹھایا اور جو کافی بچی تھی مگ میں وہ بھی فروا کے منہ پہ زور سے اچھالی۔ وہ تو ابھی کچھ حد تک ٹھنڈی ہو گئی تھی ورنہ اس کا منہ ہی سوج جانا تھا۔ حاذق کو اس دن والا سین یاد آ گیا جب عنائشہ سے 8 ماہ بعد ویٹریس کے روم میں ملاقات ہوئی تھی۔ واٹ دا ہیل از دس یو بی؟ خبردار جو گالی نکالی منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ہاں ہم غریب ہیں لیکن عزت والے ہیں، آپ امیر ہیں لیکن عزت راس نہیں آئی آپ کو جو زبان کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ عنائشہ نے اچھا خاصا ذلیل کر کے رکھ دیا جبکہ حاذق کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ حاذق دیکھا کیسے اس لڑکی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اسے ابھی کے ابھی جاب سے نکالو۔ فروا نے حاذق سے بہت مان سے کہا۔ یہ مجھے نہیں نکال سکتے، آپ کی بار بہت اطمینان سے جواب دیا۔ حاذق فائر دس گرل، فروا نے اونچی آواز میں کہا جبکہ عنائشہ کے چہرے پہ کرختگی دیکھ حاذق کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ آپ کچھ بولیں گے نہیں سر؟ بہت دانت پیستے حاذق کو دیکھتی آئی برو چڑھائے۔ حاذق کچھ کہتا کہ وہ جھٹکے سے مڑتی باہر نکل گئی۔ اف کتنی بدتمیزی کر گئی ہیں یہ، اور تم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا؟ ایون اے ورڈ؟ فروا نے دکھ سے کہا۔
تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہیں، آئندہ ایسی زبان استعمال کی نا اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ ناؤ جسٹ گو۔ حاذق نے اپنا غصہ ضبط کرتے فروہ کو ہی لتاڑ کے رکھ دیا۔ وہ منہ بناتی باہر نکل گئی۔ عنائشہ فردوس ویلکم بیک ٹو دی وار۔ ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ گھر لوٹا تو پتہ چلا کہ دادا جی گھر ہی نہیں، اسلام آباد نکل گئے ہیں، وہ بھی یوں اچانک۔ کال ملائی۔ دوسری کال پہ فون ریسیو کر لیا۔ ہاں جی بیٹا جی، دادا جی کی کھٹکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یامین کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ کدھر نکل گئے ہیں آپ یوں اچانک؟ ارے پتر، میرے مرحوم دوست کے پوتے کی شادی تھی تو یہیں اسلام آباد آئے ہیں مطلب کوئی اور بھی ساتھ ہیں کیا؟ آپ کے بیگ ایک طرف رکھتے ہی یوں ہی پوچھا۔ جی رونق بھی ساتھ آئی ہیں، یعنی کشش، بہت خوش ہوتے کہا۔ وہ کیوں گئی ساتھ؟ اس کا کیا کام؟ یامین کو برا لگا۔ ارے پتر، ضد کر رہی تھی کہ یہاں کا اپنا ہوٹل دیکھنا ہے، ان کی بیٹی کی شادی یہیں اپنے تاج ہوٹل میں ہی ہے تو لے آیا ساتھ۔ اچھا تم فکر نہ کرو، ہم کل ہی نکل آئیں گے۔ صحیح ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ فون بند ہو چکا تھا اور یامین موبائل کو گھور رہا تھا۔ کوئی حال نہیں دادا پوتی کا، نفی میں سر ہلاتا وہ بات لینے چلا گیا۔ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں اس کے لیے اللہ کتنی بڑی آزمائش کھڑی کرنے والا ہے۔ جاری ہیں تو لسنرز، آگے یامین کے لیے کون سی آزمائش آنے والی ہیں، اور یقین مانیں کہ اگلی ایپیسوڈز بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ نیو ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔